جنت کے پھول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کل ہے. خاندان نبوت کا چشم و چراغ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور نظر، وہ حسین ہے. آج ساری دنیا کے بچوں کو گھٹی ان کی رشتہ دار عورتیں پلائیں گی. حسین وہ ہے جس کو گھٹی کالی کملی والے نے اپنے لعاب کی اپنے ہاتھ سے دی ہے. آج تم لوگ اپنے بچوں کے نام خود رکھو گے، رشتہ دار عورتیں رکھیں گی، نانی خالہ رکھیں گی. حسین وہ ہے جس کا نام امام الانبیاء نے رکھا. آج تمہارے بچے ہمشیرہ خالہ پھوپھی کی گود میں کھیلتے ہیں. حسین وہ ہے جو کالی کملی والے کی گود میں کھیلتا تھا. آج تمہارے بچوں نے سکوٹر کی سواری کی، ہوائی جہاز کی سواری کی، ریل موٹر کار کی سواری کی. حسین وہ ہے جس نے شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کی. آج تم نے اپنے بچوں کو سیب کا جوس پلایا ہوگا، آم کا جوس پلایا ہوگا، مینگو پلاؤ گے، رسبری پلاؤ گے، طرح طرح کے مشروب پلاؤ گے. حسین وہ ہے جس کو کالی کملی والے نے اپنی اپنی رحمت والے ہاتھ سے لعاب لے کر حلق میں گٹی ڈالی. آج تم اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، چائے پلاتے ہو، دودھ پلاتے ہو. حسین وہ ہے جس کو کئی برس تک شہنشاہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. آج تم اپنے بچوں پہ دم درود کرو گے، صلوات رکھو گے، علماء سے رکھواؤ گے، پیروں فقیروں سے دعا کراؤ گے. حسین وہ ہے جس کو جھولی میں لے کر امام الانبیاء صبح و شام دعائیں دیا کرتے تھے. مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسے کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی بڑی شان ہے. صحابہ جانتے ہیں حسین کا کیا مقام ہے. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. منبر رسول پہ رسول اکرم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کے جماعت سے مسجد بھری ہوئی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، جماعتوں کے اوپر سے گرتے پڑتے نانا کے پاس جانے کے لیے آ رہے ہیں. امام میں اور آپ، میرے تیرے لیے کیا حکم ہے؟ جب جمعے کی اذان ہو جائے قرآن کی تلاوت نہ کرو. جب جمعے کی اذان شروع، خطبے کی اذان شروع ہو جائے درود شریف کی تسبیح نہ کرو، 4 سنتیں نہ پڑھو، صلاۃ التسبیح نہ پڑھو، ذکر نہ کرو، کلمہ نہ پڑھو، استغفار نہ کرو، تیسرے کلمے کی تسبیح نہ کرو، قرآن کی تلاوت نہ کرو. حتیٰ کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہو اس کو روکو مت. میرے تیرے لیے یہ حکم ہے. اور جب امام الانبیاء نے حسن کو آتے دیکھا، منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، 2 صفحے آگے بڑھ کر اٹھا کر نواسے کو سینے سے لگا لیا. اور فرمایا میرے نواسے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے پھول ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جب تشریف لے گئے تو حسین معصوم نانا کی پیٹھ پہ چڑھ بیٹھے، نانا کی پیٹھ پہ چڑھ بیٹھے۔ شہنشاہ کائنات نے سجدہ تو لمبا کر دیا، مبادا گر کر میرے حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ کئی مرتبہ زیادہ تسبیح پڑھی، جب حسین اتر گئے تب سر مبارک اٹھایا۔ حسین کو نماز کالی کملی والے نے سکھائی، حسین کو قرآن کریم نانا نے پڑھایا، حسین کو آداب شہنشاہ کائنات نے سکھائے۔ اللہ پاک نے سیدنا حسین کو ایسی صورت بخشی، صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا دل کرتا تھا امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کرنے کو، ہم حسین کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ شکل ملتی جلتی تھی، پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، اندازہ لگا کس طریقے سے پالا ہے، کس طریقے سے تربیت فرمائی ہے۔ نبی کی گود میں پلنے والا حسین، نبی کے رحمت والے ہاتھ سے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ پانی پینے والا حسین، نبی کی پیٹھ پہ سوار ہونے والا حسین، نانے کے کندھے پہ سوار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ سامنے سے فاروق اعظم آ گئے تو دیکھ کے فرمایا سبحان اللہ، کیا بہترین سواری ہے۔ آپ نے فرمایا فاروق سواری تو دیکھ لی، یہ بھی تو کہو نا کتنا بہترین سوار ہے۔ اتنا اعلیٰ درجے کا سوار ہے۔ تمام صحابہ کرام خدمت کیا کرتے تھے، عظمت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلداری کی، فاروق اعظم نے بڑی دلداری کی، گورنر بحرین سے منگوا کر کے جوڑے پہنائے۔ غنیمت کا مال آیا۔ اصل واقعے کو بھی لاؤں گا، تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا لوں کہ صحابہ کرام کی کیا محبت تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ غنیمت کا مال آیا، فاروق اعظم کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سب جوان صحابہ کو، بدری صحابہ کو، احد میں شریک ہونے والے صحابہ کو 200 دیے، اور جب حسن حسین رضی اللہ عنہما کی باری آئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 دیے۔ توجہ کرنا، 1,000 دیا۔ فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا، یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ہم بڑے بڑے بہادر ہیں، ہم نہیں بڑے بڑے جنگ لڑے، ہمیں 200 ملا، ان کو 1000 ملا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے بیٹے کو فرمانے لگے چپ کر جا، ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا، خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا۔ اور تیری اماں کون ہے؟ ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے، تیرا ابا فاروق ہے، ان کا ابا شیر خدا ہے۔ اور برابری کا دھیان نہ کرنا، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برابری کا دھیان قتل نہ کرنا، یہ دو جہان کے شہنشاہ ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنا بڑا مرتبہ ہے سیدنا حسن کا بھی کم نہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کی
کمی ہے نا کہ ہم سیدنا حسن کا نام نہیں لیتے، وہ بھی فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، وہ بھی علی مرتضیٰ کا بیٹا، وہ بھی نواز رسول. اور بلکہ میں ایک بات اور کہوں گا، جتنی خوشی پہلے بیٹے کی ہوتی ہے بعد میں اتنی نہیں ہوتی. سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے. تمام تر معاملات چلتے رہے. یہودیوں نے، منافقوں نے مل کر سیدنا فاروق اعظم کو شہید کرایا، حضرت عثمان غنی کو شہید کرایا، حضرت علی کو شہید کرایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور بالآخر یہ بھی ایک سازش کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں، کوفے میں بلا کر ان کا کلا کما کر دو، ان کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے عبداللہ بن زبیر کو ساتھ لے کر نکل آئے. اتنے خط لکھے کہ بوری بھر دی، آؤ جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آؤ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں قیام فرما لیا، وہ بیت اللہ میں شہید ہوئے. حضرت حسین نے اپنا سفیر قاصد بنا کر مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا. چسکے نہ لیا کرو، غور بھی کیا کرو کہ آخر بات کیا بنی. مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جا کر اعلان کر دیا، لوگوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفیر ہوں، میں قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو تب وہ تشریف لائیں گے. کوفے کے امیروں، وزیروں، غریبوں، مرد عورتوں نے بیعت کر لی. مسلم ابن عقیل نے سیدنا حسین کو خط لکھ دیا، جلدی آؤ، تمام معاملہ بالکل ٹھیک ہے، سارے کے سارے تمہارے ماننے والے. جب خط ہاتھ سے نکل گیا، کوفے کی حکومت نے، کوفے کی گورنمنٹ نے ایسی گولی ماری جس کا کھڑکا نہ ہوا، جس کا دھڑکا نہ ہوا، جس کی آواز نہ آئی. ارے برود کی گولی کھڑکا کرتی ہے، گندک کی گولی کھڑکا کرتی ہے، کارتوس کھڑکا کرتا ہے، نوٹوں کی گولی کھڑکا نہیں کرتی. وقت کی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، جو مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں گے روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا، سونا ملے گا، چاندی ملے گی، عہدے ملیں گے، نوکریاں ملیں گی. مجھے معاف رکھنا ملتان کے مسلمانوں، اگر پیسہ لے کر کوئی مسلم ابن عقیل سے پھر گیا تو وہ تو بے ایمان، اور اگر تم پیسہ لے کر قرآن کا ساتھ چھوڑ دو تم بے ایمان نہیں. تم جو پیسے کھا کر ووٹ دیتے ہو، تم سے بڑا بے ایمان جان میں کون ہوگا؟ تم جو مرغے کھا کھا کر چائے کی پیالی اور بوتلیں ڈکار ڈکار کے ووٹ دیتے ہو، تمہیں تو حق نہیں پہنچتا کہ تم حسین کا نام لو، تم حسین کے دشمن ہو. مسلم ابن عقیل کے ماننے والوں کے پیچھے حکومت نے روپیہ بکھیرا، دولت کا منہ کھول دیا. توجہ کرنا، حالات یہ بنے، مورخین نے لکھا کہ مسلم ابن عقیل کے ماننے والے اتنے تھے، زور کی نماز پڑھائی. مسلم ابن عقیل نے 40,000 نمازی تھے، عصر کی نماز پڑھائی 18,000 نمازی تھے، مغرب کی نیت باندھی 500 تھے، سلام پھیرا ایک بھی نہیں. سارے بھاگ گئے. مائیں پکڑ کے لے گئی، آؤ آؤ مارے جاؤ گے. ایسوں کے ساتھ نہیں لگا کرتے، پیسہ بھی ملے گا، گھر چلو اپنے. بہنیں پکڑ کے لے گئی، بیٹے پکڑ کے لے گئے، مائیں پکڑ کے لے گئی. مسلم ابن عقیل کل 1,00,000 بیعت کرنے والا، 1,00,000 آدمی مسلم ابن عقیل کے ماننے والا تھا. آج مسلم ابن عقیل کوفے کے شہر میں اکیلا ہے. رات آ گئی، مسلم ابن ہاتھ چومنے والے اتنے تھے جس کی انتہا نہیں. آپ نواز سے، آپ حضور کے خاندان کے آدمی ہیں جی،
کوئی گھر نہیں جو مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر ٹکائے. حکومت والوں نے اعلان کر دیا جو مسلم ابن عقیل کو ٹھکانہ دے گا اس کا سر اتار دیا جائے گا. ایک گلی میں سے گزرتے گزرتے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی کے مکان کے دروازے پہ سیڑھیاں تھی وہاں بیٹھ گئے. اس مکان کی عورت نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی کیا دیکھتی ہے؟ اس کے دروازے پہ سورج نکلا ہوا ہے. بڑا حسین بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے اور جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ کتنا حسین ہوگا. جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کا قرآن بسا ہوا ہو وہ کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا. عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا پردیسی. کسی کے یہاں آپ مہمان ہیں؟ فرمایا مجھے مہمان بنانے والا آج کوئی نہیں. میں کس کا کل تو میں ہزاروں لاکھوں کا مہمان تھا، آج میرا کون میزبان بننے والا ہے؟ میں نبی کے خاندان کا فرزند ہوں، مسلم ابن عقیل میرا نام ہے اور میں حسین کا سفیر ہوں. خطرہ ہے اب میں جاؤں کہاں؟ پریشانی ہے، میں اکیلا ہوں. خدا کی قسم قربان ہو جاؤں اس مائی پہ کہنے لگی آپ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے. ہائے میرے تیرے جیسا ہوتا نا اسی وقت کہتا دعا کرنا جی، روٹی کھلاؤں گی پانی پلاؤں گی، دعا کرنا مقدمے میں جیت جاؤں، دعا کرنا اچھے گھر میری شادی ہو جائے، دعا کرنا میرا بنگلہ کوٹھی کھل جائے بڑا ہو جائے. مائی کہنے لگی اللہ والے اپنے گھر میں تجھے لے کے جاؤں گی، اپنے گھر میں ٹھہراؤں گی، تیرے سے پہلے اپنا سر قلم کراؤں گی، پر ایک وعدہ کرو کل قیامت کے دن جب ساری دنیا پریشان ہوگی ذرا اللہ سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا. کیا مانگا ہے؟ کیا مطالبہ رکھا ہے مائی نے؟ کیا چیز مانگی ہے؟ تمہارے تصور میں بھی نہیں، تمہارے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی. تم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ ہمیں کسی کی شفاعت کی ضرورت بھی پڑے گی کہ نہیں. مسلم ابن عقیل نے فرمایا توجہ کرنا لفظوں کا، فرمایا مائی گھبرانا، نبی کا خاندان بے وفا نہیں ہوا کرتا. میں وعدہ کرتا ہوں. مسلم ابن عقیل کو گھر لے گئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، مہمان نوازی کی، احترام کیا، اکرام کیا، عظمت کی. مائی کہتی ہے ام عروہ کہ مجھے میرے گھر میں چراغ جلانے کی نوبت نہ آئی، مسلم ابن عقیل کے حسن سے چراغ جل رہا تھا. ادھر حکومت والوں نے اعلان کر دیا جو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اور دولت کے پجاریوں، اقتدار کے نشے میں دندنانے والوں، تم نے کبھی نہ سوچا کہ ہمارا حکم کس کے خلاف ہے. اور پھر میں باوضو ممبر پہ بیٹھ کر قسم کھاتا ہوں جو مسلم ابن عقیل کو گلی گلی انعام لینے کے لیے تلاش کر رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، وہ تیرے جیسا میرے جیسا کلمہ پڑھنے والے تھے. پیسوں کی وجہ سے مسلم ابن عقیل کے خون کا سودا کر رہے تھے. گلی گلی میں تلاش جاری ہے، گلی گلی میں تلاش جاری ہے. ادھر حالات یہ ہیں، فرمایا منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے. جھوٹوں کی دنیا، بدماشوں کی دنیا، ڈاکوؤں کی دنیا، قاتلوں اور غارت کرنے والوں کی دنیا. اور کب تک حرام کھاؤ گے؟ آخر ایک دن قبر میں جا کے کیڑے تجھے کھائیں گے.
بڑی زور شور سے تلاش جاری ہے. بالآخر پتہ لگ گیا مسلم ابن عقیل جس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا گھیرا ڈال لیا گیا. ٹھہرانے والی مائی کو پکڑ لیا گیا. عورت ذات ہو کر کتنی پکی، کتنی سچی، کتنی مضبوط. کہنے لگی او کوفے والوں، میرا نبی کے خاندان سے وعدہ ہے، پہلے میرا سر قلم ہوگا، تم بعد میں مسلم ابن عقیل تک جا سکو گے. اس لیے یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. دولت کے پجاریوں نے، دولت کے نشے میں چور چور ہونے والوں نے اس مائی کا سر قلم، سارا کوفہ ایک طرف، ایک مسلم ابن عقیل اکیلا ایک طرف. وہ مرید بھی پھر گئے، وہ مقتدی بھی پھر گئے، وہ ہاتھ چومنے والے بھی بے ایمان ہو گئے. مسلم ابن عقیل کو تیر مار مار کر چھلنی کر دیا. اللہ والے نے دیوار کا سہارا لیا، دیوار کے پاس کھڑے ہو کر تیر پھینکتے رہے. بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر دیوار کے قریب بیٹھ گئے. ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے دونوں لبوں کے اندر سے گزر گیا. طلاق کا وعدہ دے کر ایک آدمی نے گرفتار کیا، پکڑ کر بادشاہ اور وقت کے حکمراں کے حوالے کر دیا. اس نے چھت پہ لے جا کر مسلم ابن عقیل کے 2 ٹکڑے کر کے گلی میں پھینک دیا. اندازہ لگاؤ یہ سارا کام کلمہ گو کر رہے ہیں. منافقوں کی اولاد یہ سارا کام کر سکتی ہے، صحابہ کرام یہ کام کہاں کر سکتے ہیں؟ مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے. 13 لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا. سیدنا امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے. 13 لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں. فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا. تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے. مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا. تو اندازہ کرنا، توجہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آ لوگو، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے. دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا وضو کرو. انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا. واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ. فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو. سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی. دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی.
اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے. آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو. یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی. فرمایا، او لوگوں تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا. فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا. میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں. میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو. مگر انہوں نے ایک نہ سنی. انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے. اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا. وہ کہتے ہیں اپنا کام کر نکلو بس پھر دیکھی جائے گی. حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ. لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا. آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں. یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں. اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواسے رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں. فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے. حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو. ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا. عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں.
رات دے دی گئی. سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے, پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. صبر کرنا, مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے, تم انعام اللہ سے لینا. کئی دن کا فاقہ گزر گیا, کئی دن کی پیاس گزر گئی. ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی, سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا. سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے, آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے. آج ہم کیا دیں, ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. ایک بات بتاؤں, اگر آپ لکھ کے لے جائیں, اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا, اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں. بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی. سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی, جھگڑے کی آواز آئی, تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا, شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے. اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی, بیٹھ میں دیکھ کے آؤں. وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا, قہر ہو گیا, ظلم آ گیا, نواسہ رسول کو, خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا, تباہی مچا دی, گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا, نبی کا باغ اجاڑ دیا, نبی کا خاندان اجاڑ دیا, نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی. تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ, جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے, ہم نے تو سفر کرنا ہے, چلو اپنے گھر. وہ ماں بھی ماں تھی, کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا, میرا ضمیر نہیں مانتا, میری عقل نہیں مانتی, میرا مزاج نہیں مانتا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر, اتنا بڑا قہر دیکھ کر, اتنا بڑا ستم دیکھ کر, گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا, تو مجھے بتانے آیا, تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی, جانے کا ارادہ واپسی کا ہے, وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں. کہنے لگی بیٹا جلدی جا, حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی. آگے آگے بیٹا دوڑا, پیچھے پیچھے ماں دوڑی, میدان کربلا میں آ گئے, حسین کے قدموں میں آیا, مقابلے کے لیے تیار ہو گیا, دشمنوں کا مقابلہ کیا, لڑائی کی, کئیوں کو مارا, اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا. جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی, الہی میرا نذرانہ قبول فرما, میرا مالک میرے بیٹے کا نذرانہ ہے قبول فرما. فوج میرے پاس نہیں, لشکر میرے پاس نہیں, ہتھیار میرے پاس نہیں, میرے پاس یہ میرا جوان تھا, میں نے دے دیا ہے, قبول فرما. اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے. ادھر
انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا. ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا. بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا. چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی. واہ ماں قربان ہو جاؤں. اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں. کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی. ابھی تو دیر. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی. بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں. فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو. شرم کرو، شرم کرو. کس طرح سے کسی کو شرم آئے. اللہ اللہ. اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے. حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے. حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے. فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا. کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا. قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا. حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو. اندازہ لگاؤ جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا. آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا. اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے. ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا. تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے. مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی زبان تالوں سے چپٹ گئی.
گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا. اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں. کمال ہے، نواسہ رسول پہ پانی بند ہے اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں. وہ بار بار کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں. تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں. میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں. نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے. 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا. سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے. وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا. حسین کو پھر بھی کیا حال ہے؟ کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو. آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے، نیاز بٹ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں. آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو، درگے پہ قرآن نہ پڑھو، پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو، مٹھی کھیل اور پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا ول اور طریقہ سیکھو. حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے، عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ. اس نے دین کے ساتھ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی،
قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا، سارا خاندان شہید کرا دیا، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا۔ اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی، سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا، خیمے کو آگ لگائی گئی۔ جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھ رکھا تھا سارا خاندان، کوئی نہیں رویا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا، ایک بات سن لو، قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی، سیدہ صغرا تھی، سیدہ سکینہ تھی، خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زینب کا عقیدہ ہے، صغرا کا عقیدہ ہے، سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے، خود حسین کا یہ عقیدہ ہے، علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، زندہ رہے گا، قیامت کے بعد میں بھی زندہ، اب بھی زندہ، اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ نعمتیں ملیں گی، وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر پھر تیرے نام پہ سر کٹائے، جو اس میں مزہ آتا ہے وہ جنت میں مزہ کہاں ہے؟ تم نے یہ بدعت کی رسمیں سیکھ لی، قبرستان جاؤ، مسر کی دال مردوں کے قبروں پہ پھینک کے آؤ، نہ ایمانداری سے بتاؤ، کل کو کوئی آدمی عاشورے کے دن اگر کھڑا ہو کر یوں مٹھی مسر کی دال کی لے کر اپنی بیوی کے سر پہ پھینک دے، وہ کہے گی نا کملا ہو گیا، تیری مت ماری گئی۔ اگر تو اپنی بیگم کے اوپر مسر کی دال نہیں پھینک سکتا، چاول نہیں پھینک سکتا، تو باپ کی قبر پہ کیوں پھینکتا ہے؟ قرآن پڑھ، شہیدوں کی روح کو اصال ثواب کر، شہیدوں کی شفاعت کا انتظار کر۔ حسین نے نماز پڑھی تو بھی نماز پڑھ، حسین نے قرآن پڑھا تو بھی قرآن پڑھ۔ تم نے تو اپنی رسمیں جگانی ہے۔ کھجوروں کے پتے، بربری کے پتے قبروں پہ پھینک کے آ رہے ہیں، ایک گلاس پانی کا ڈال رہے ہیں۔ میں ایک جمان کو پوچھا، میں کہ وہ خیر ہے آخر ڈاڈی کو پانی پلوینا، اور مئی دے مہینے میں تو پانی نہیں پلوایا، جون جولائی وچ قہر دی گرمی پئی ہے، اج ایک گلاس نال سال بھر دی ڈاڈی دی تیرے بلا لاندی ہے۔ آپ کھاندا ہے باکرا گوشت، پیو دی قبر تے موہری دی دال، کیوں؟ جڑے ویلے تیرا پیو مریا ان کو نزل آئی، کھنگ دا علاج پہ تھیندے۔ عقل کر، حسین نے خاندان دے دیا، تجھے عقل نہ ملی، تجھے ہوش نہ ملا، تجھے قرآن نہ ملا، تجھے نماز نہ ملی۔ حسین نے اس وقت بھی نماز قضا نہ کی جب سارا خاندان یوں سامنے ذبح ہوا پڑا ہے، اور تیرا کوئی نہیں مر گیا تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 10ویں محرم کا روزہ رکھا، فرمایا اگلے سال 9ویں 10ویں کا دونوں کا رکھوں گا۔ خیرات کر، کوئی منع نہیں کرتا، اصال ثواب کر، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ تو خیرات کا کوئی طریقہ نہیں کہ ادھر ٹھنڈ پڑ رہی ہے ادھر تو شربت سندل لا کے لوگوں کو پلا کے نزلہ کر کے مارنا ہے، نمونیا کرنا ہے۔ تیری نیت کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا، تو خیر کی نیت تو کر۔ ایک کیا مانگو سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا،
جنہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، یہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں